آئی تھنک میں ایک چیز سوچ رہا تھا نا، وہی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، نماز بس 5 وقت ہے، 25-26 منٹ لگتے ہیں جو بندہ فرائض پڑھ لے. حج سال میں 10 دن ہے، رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ ہے، زکوٰۃ تو 2 منٹ نہیں لگتے، انسان پیسے نکال کے اس کو دے دیا. تو ایوری تھنگ از ویری یعنی لمیٹیڈ. تو پھر اور اسلام ہے کیا ہمارے 24 آورس؟ تو وٹ آئی واز تھنکنگ واز کہ اٹ از دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اٹ از دا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اصل تو دین اور اسلام یعنی فرائض کے بعد وہ ہے کہ اور ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے. اگر ہم صرف وہ کام کر رہے ہیں پھر تو ہم صرف ٹکری مار رہے ہیں، بٹ وہ اللہ سے تعلق. سو لیٹس ڈسکس اللہ سے محبت. اور اینڈ آئی واز وشنگ کہ ہم ڈسکس کریں فالوئنگ اے لو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ دس رمضان انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ بالکل. I think this is one of the this has to be one of the objectives. The primary objective نا رمضان کا ہونا چاہیے کہ اس منتھ میں میرا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریلیشن شپ ہے نا، that should improve dramatically because I think اس سے ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. وعدہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میرے ساتھ اپنے معاملات درست کر لے تو میں تمہارے لوگوں کے ساتھ معاملات درست کر دوں. اور ہمارے جنرلی لائف میں کیا پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، وائف کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، اس طرح بزنس میں، کاروباری معاملات میں ٹینشن پریشانیاں چلتی ہیں. سو آئی تھنک اٹس آلسو ون آف مائی گولز کہ میں نے ڈیفینیٹلی اپنا ریلیشن شپ نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا بہت امپروو کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ اسٹارٹ ہی تب ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا تھوڑا سا کانشیس ہونا شروع ہوتے ہو. کیونکہ اگر آپ ذرا سوچو کہ لائف کے ڈفرینٹ فیزز ہیں نا، ایون ایمان کے بھی ڈفرینٹ فیزز ہیں. جب آپ جاہلیت سے ایمان والی زندگی کی طرف آتے ہو تو ایک فیز ہوتا ہے جس میں آپ شاید کبھی کبھی نماز بھی پڑھتے ہوتے ہو لیکن آپ کانشیس نہیں ہوتے ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ فیز آتا ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کانشیس ہو جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ از دیئر، اور میں کوئی عمل کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ بات بھی کرتے ہو، آپ کوئی غلطی کرتے ہو تو آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہو. تو کیا وہ والی فیلنگ جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ. اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمیں آن اینڈ آف پرابلمس تو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. لیکن جب کسی کو پرابلم آتی ہے وہ کرتا کیا ہے کہ یا تو کسی کو کال کر لے گا، دوست کے پاس چلا جائے گا، یا کسی فیملی ممبر کو بلا لے گا. تو بندہ نا اپنے اندر یہ عادت ڈالے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے، اللہ تعالیٰ پہلے تو ہے بچا کے رکھے، لیکن جسٹ ان کیس اگر آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ کر لے. اور اس میں الحمدللہ سرپرائزنگلی ہوتا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا کہ what are the things which we are going through. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی سنتے ہیں. جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے نا، اے اللہ مجھے یہ پرابلم آ گئی ہے، آپ ہی مجھے اس سے نکال سکتے ہیں. اے اللہ الحمدللہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے and I really liked it. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کریں گے آٹومیٹیکلی الحمدللہ اس کے پیرالل آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے، پلس آپ گاڈ کانشیسنیس بھی آپ کے اندر آ رہی ہے. ظاہری بات ہے نا، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اگر اسٹرانگ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر بندہ اکیلے میں کوئی پہلے برے کام کیا کرتا تھا، بٹ ناؤ ہی از الحمدللہ ہی از اللہز کانشیس، اس کو پتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں، ہی از واچنگ می. تو یہ اٹس اے ویری ہولسٹک جو ہے پرسپیکٹو. میں بتاؤں مجھے نا آنیسٹلی اپنے حوالے سے، میں لوگوں کی بات نہیں کرتا لیکن مصیبت میں اللہ کی طرف ٹرن کرنا نا مجھے بڑا گلٹی فیل ہوتا ہے اور لائلٹی کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ جب مصیبت میں تو آ گیا اللہ کے پاس، یا لوگوں کا بھی. میں لوگوں پہ فتویٰ نہیں کر رہا، اور یہ اچھی بات ہے مصیبت پہ لوگوں تو اللہ کی طرف ٹرن کرنا، اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. قرآن کی بہت ساری آتے ہیں ورنہ ذکر نہ ہو من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، ٹھیک ہے، تو تاکہ پلٹ کے آ جائیں. لیکن برو اصل جو محبت ہے نا یار وہ تب بھی ہے برو کہ جب مصیبت نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ سے انسان ریلیشن رکھ رہا ہو. اور میں برو بھی کچھ دنوں میں تھوڑا سا ٹف ٹائم سے گزرا تو مجھے سب سے بڑا گلٹ پتہ کیا تھا کہ کاش میرا یہی خوش ہو ان دنوں میں ہوتا. دیٹ واز دا گلٹ، اللہ آئی واز ناٹ دیٹ آن دیٹ لیول. سو محبت جو ہے نا برو، محبت کو ہم نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ مسجد میں حاضری دے دینا اور ٹکلے مارنا اور ماشاء اللہ برو محبت ڈزنٹ لیٹ یو سٹ. اٹس اسٹل اے بلیسنگ. تو اللہ تعالیٰ loved you so much. Apparently maybe you were going away from Allah subhanahu wa ta'ala a little bit. Allah subhanahu wa ta'ala pulled you back, through hardships. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا انداز ہے نا. انداز ہے. اچھا ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں ایسے اس انداز کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتا ہے جس کو عطا کر رہا ہے، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ چھین لے وہ اللہ کی محبت نہیں ہے. حالانکہ یہ غلط کانسیپٹ ہے. یہ بہت بڑا لیسن ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عطا کر رہا ہو، اسے شدید نفرت کرتا ہو،
بالکل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی سے چھین رہا ہو, اسے شدید محبت کرتا ہوں. صحابہ کرام کا یہی برو صورتحال ہوتی تھی, جب انہیں نوازا جاتا تھا نا تو دے اسٹارٹڈ ورنگ کہ یار ہم نے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض لیکن برو میں نا کیا سوچتا ہوں, مجھے وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ جب تم اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھو گے نا تو اللہ تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد رکھے گا. تو جب اچھے وقت میں ہم تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں, لیزی کا مطلب یہ کہ میں نہیں کہتا نماز چھوڑنا تو سوال نہیں پیدا ہوتا, نمازوں میں خشوع کی کمی, ذکر اذکار کی کمی, اور جیسے یعنی حب جو ہے نا, محبت, اب بارش پڑتی ہے نا, جب بارش گرتی ہے نا زمین پہ تو ایک ڈراپلیٹ اٹھتا ہے ہلکا سا, اس کو بولتے ہیں حبب الماء, پانی اٹھا, یہ حب سے نکلا ہے. لو میکس یو رائز, آپ کچھ کرتے ہو, آپ لتھارجک لیزی نہیں ہوتے ہو. اور حب یہ جو پہنتے ہیں خواتین بچیاں ایئر رنگ, اس کو حب بولتے ہیں. وائی اٹس آلویز موونگ اینڈ شیکنگ, اٹس آلویز القلق والاضطراب, یعنی not being comfortable. If our love is not making us uncomfortable in the bed at night and making us stand up for tahajjud, تتجافى جنوبهم عن المضاجع, والا اگر ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہے تو پھر برو محبت میں تو obviously دیکھیں کسی انسان سے بھی جو محبت ہوتی ہے نا, مطلب there are different categories or stages of love آپ کہہ سکتے ہیں. سو جنرلی جو ہم بہت ہائیسٹ لیول کو جو کہہ سکتے ہیں نا کسی انسان کے لیے, تو ایک کائنڈ آف انسلیومنٹ یا عشق, جس میں نا یو آر ولنگ ٹو یو نو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے کسی کے لیے تیار ہے. بٹ دا ہائیسٹ فارم آف لو از عبادت, کہ اللہ تعالیٰ کی سے جو ہائیسٹ فارم جو ایکچولی بھی ہم جس کو ہم نے لو کو سمجھا, ہم عبادت کا مطلب کیا ہے کہ مطلب وی آر ولنگ ٹو پٹ ڈاؤن آور پیشانی, مطلب یہ ماتھا نیچے لگانے کو تیار ہو اللہ کے لیے, اینڈ دس نیڈس ٹو بی ڈن آؤٹ آف لو. کسی انسان کے لیے کوئی بھی نہیں کرے گا, نہیں کر سکتا. بٹ دا تھنگ از کہ ہم نے اس کو ایک ریچول سا بن گیا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ اسٹیجز آف لو بیان کرتے ہیں نا, امیزنگ. ٹھیک ہے, ہی سیز کہ سب سے پہلے یہ کسی انسان سے بھی, یعنی یہ جنرلی اللہ سے نہیں تعلق اس کا, صرف کسی انسان سے جب انسان کو کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے نا کہ یار آئی تھنک آئی لائک دس پرسن, اس کو بولتے ہیں علاقہ. جو علاقہ بولتے ہیں ایون مدر کے منہ میں جو ہے نا لٹکا ہوتا ہے کیسا, ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں علاقہ. یہ فرسٹ اسٹیج ہے کنیکشن بلڈ ہونا. پھر دوسری دیکھیں ڈیٹیل میں کرتے ہیں, میں کوئکلی بتا رہا ہوں. دوسری ہے الصباحہ which is infatuation, کہ now I feel butterflies in my stomach, likeness, infatuation سے بولتے ہیں, ٹھیک ہے, کنیکشن. تیسری چیز جو ہوتی ہے نا اسے ہوتا ہے الصباحہ, یعنی العلاقہ, الصباحہ. تیسری چیز ہے الغرام. غرام مینز گرپنگ لو, پکڑ لیتا ہے, پیشنیٹ لو. وہ جہنم کے بارے میں آتا ہے نا, ان عذابها كان غراما, ان عذابها كان غراما, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها, پکڑ لیتا ہے یار اب یہ تو. اور اس لیے ابو سعد تو عرب برائے غریم کیسے بولتے ہیں, غریم, غریم اسے بولتے ہیں جو بندہ انڈیٹڈ ہوتا ہے, لون جکڑا گیا ہوتا ہے, جکڑا گیا لون, لون جکڑ لیتا ہے. اس لیے فائن کو بھی غرامہ کہتے ہیں, غرامہ کہتے ہیں نا, یہ پکڑ لیتا ہے آپ کو, یعنی آپ پکڑے گئے. کہتے ہیں یار یہ تو موبائل میں پکڑا گیا. یہ تیسرا ہے. چوتھا ہے العشق, جس میں انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بھی اپنی ہیلتھ پہ, سلیپ پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا یہاں تک تو انسان سے ہو سکتی ہے, مطلب کہتے ہیں اب اس سے جو آگے ہوتی ہے نا وہ ہے العشق کے بعد ہے الصباحہ, یعنی التطیم. التطیم نہیں, یہ آپ لو ود اللہ تعالیٰ کی اسٹیجز بیان کر رہے ہیں جنرلی. عشق یہاں تک انسان سے تھا, اس کے بعد جب عشق کسی, اس کے بعد جب بڑھتا ہے نا انسان تو پھر حرام میں آ جاتا ہے. التطیم میں انسلیومنٹ. اچھا ٹھیک ہے, کہ آپ اس کی یو ڈو ایز اے پرسن سے, وہ کہتا ہے نماز چھوڑ تو آپ چھوڑ دیتے ہو, وہ کہتا ہے آؤ مجھے ملو, آپ مل لیتے ہو, وہ کہتا ہے یہ کرو, وہ حرام سود سے چوری کر کے پیسے لے کے آؤ مجھے گفٹ دو, وہ دے دیتے ہو. عشق ہے نا جس چیز سے اتنی عشق, اگر آپ کو اپنے بزنس سے عشق اتنا ہو گیا کہ اب آپ اس کے لیے حرام کرنے کو تیار ہو رہے ہیں, that business has enslaved you, that person is, وہ پھر عشق کے نیکسٹ اسٹیج ہے, اس کو بولتے ہیں التطیم. اینڈ پھر جو آخری ہے نا وہ کہتا ہے التعبد. اچھا this is عبادت. This is the peak of love. یعنی وہ یہ ہم کہتے ہیں نا میں عبادت, وہ عبادت کر رہا ہے, ہمیں عبادت کرنی چاہیے, ہمیں عبادت کرنی چاہیے. we don't even understand کہ عبادت is above, اس کو میں سمجھنے کے لیے سوچتے ہیں above enslavement. اس میں میں پتہ کہ اللہ میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں, تجھ سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اللہ میں اور کیا کروں, قرآن پڑھ رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں, یار اب میں جو اپنی پیشانی ہے نا جو میں اٹھا کے رکھتا ہوں, میں یا اللہ میں تیرے سامنے زمین پہ رکھتا ہوں, just to show that I love you so much. یار اب
Yeah, subhanallah, sometimes we need to get back to the basics. You know, عبادت کتنا common words ہیں, ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. Never figured out کہ یہ تو top ایکچولی یہ روضۃ المحبین, یہ جو ابن القیم رحمہ اللہ کی بک ہے نا, انہوں نے بہت زیادہ لیولز لکھے ہیں نا, ان میں بھی انہوں نے یہی مینشن کیا ہے کہ تعبد جو ہے نا, دس از دا ٹاپ. آئی مین اس کے اوپر کوئی لیول نہیں ہے محبت. اگر وہ کسی انسان سے ہو جائے نا, پھر جیسے آپ نے ہالی ووڈ کے یا بالی ووڈ کے سنے ہوں گے, تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں, سجدے سے جھکتا ہے یارا میں کیا کروں. یعنی تجھ میں رب دکھتا ہے ایک خاتون میں نامحرم میں, تو یہ تعبد کی سٹیج ہے اور یہ حرام ہے لوگوں کے لیے. ہم اپنی وائف سے عشق کر سکتے ہیں لیکن ہم وائف سے تعبد کی اس درجے میں نہیں آ سکتے. اس لیے اللہ کی محبت ہمیشہ اوپر ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ شیخ کہتے ہیں کہ اگر تو بندے کا پتر ہے اور اگر تو مسلمان ہے اور اگر تو اللہ کے برابر کوئی چیز لاتا ہے, اپنی اولاد کو, اپنے بزنس کو یا بیوی کو, اور اللہ سے تو سنسیئر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو تجھ سے چھین لیں گے ڈیتھ کے تھرو, بیماری کے تھرو, بزنس میں لاس کے تھرو, تاکہ تیری محبت نا اللہ کے ساتھ تعبد کرے. اسی لیے سورہ بقرہ میں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس میں دیکھیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ کبیر اس کی جو نیکسٹ ڈگری ہے دیٹ از اکبر, اور اسی طرح صغیر اس کی جو نیکسٹ ڈگری ہے دیٹ از اصغر. اسی طرح شدید ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, تو شدید کی نیکسٹ ڈگری ہے اشد. آل رائٹ, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور آگے نا بلینک ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ جو بھی کمپیریزن کرو گے نا, اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے اوپر ہی ہوگی. whether it is your fame, your wealth, your children, your wives, کچھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہے. I mean سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ کیریکٹرسٹکس بتا دی ہیں. How Allah subhanahu wa ta'ala tested Ibrahim alayhi salam. اللہ اکبر. With the same جذبہ, you know, کہ وہ اولاد ہے نا, اتنے عرصے بعد اولاد دی ہے, ٹھیک ہے, ٹو ٹیسٹ دی محبت آف ابراہیم علیہ السلام, تو اس کی گردن پہ چھری چلانی ہے. اچھا, جو پہلے بات ہو رہی تھی نا تعبد والی, بعض لوگ اپنے مربی کو بھی, مینٹور کو بھی اس میں لے جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیز بھی ہے کہ وہ بندہ میرا جو ہے وہ پیر ہے فار ایگزامپل, اور وہ جو مجھے کہتا ہے میں کرتا ہوں, اور اس نے مجھے کہہ دیا مثال کے طور پہ اب آپ نے نمازیں نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے, آپ کو میری سفارش حاصل ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. میرے خیال سے یہ لوگ اپنے اس کو اس درجے میں لے جاتے ہیں جہاں سے برو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ, کچھ لوگ اپنے نفس کو لے جاتے ہیں. برو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا. وہ نفس کہتا ہے کہ پون دے وہ دیکھتا ہے, وہ نفس کہتا ہے اس کو آنکھ اٹھا کے دے وہ دیکھتا ہے. اور برو دو ہی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی, ایک حزب اللہ میں سے, حزب الشیطان میں سے ہیں. جو حزب الشیطان میں سے نا, وہ بھی وہ تعبد میں ہے, تعبد کی اسٹیج, یعنی وہ بھی محبت میں ہے, بٹ وہ لوگ شیطان سے محبت کرتے ہیں. اینڈ دے ڈو ایوری تھنگ ٹو پروو دے لو. جیسے ہم تو سجدہ کر دیتے ہیں نا, یا ہم تو قربانی کر دیتے ہیں. بالکل. تو شیطان نا اللہ سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ کے نا مقابلے پہ آنا چاہتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ قربانی کرو, تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی, لیکن اللہ تعالیٰ بچہ نہیں لینا چاہ رہے تھے ابراہیم سے, تو شیطان بھی تم بھی قربانی کرو. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو کانی ویسٹ ہے اور بلی آئلش ہیں اور یہ سنگرز جو ہیں, کانی ویسٹ سیکریفائز ہز مدر فار دی سیک آف ڈیول. برو ہی سیڈ دس ان انٹرویو. اچھا, وہ سب نکل گیا, اور ایڈیڈاس نے پھر پول آف کر لیا. ییزی کا برانڈ تھا کینی ویسٹ کا, بیسیکلی ایڈیڈاس نے پول آف کر لیا کہ ناؤ ہی از ایکسپوزڈ اس. بلی آئلش نے سیکریفائزڈ ہر بیسٹ فرینڈ فار دی سیک آف فیم اینڈ لو اینڈ لائک. سیکریفائسز ویسے بچوں کے خاص طور پہ بڑے کامن ہیں. یوٹیوب پہ یو کین سرچ اٹ آؤٹ. بڑی پرانی ایک ویڈیو سی ہے, اس میں یہ ہے ایک بچی جو ان کے پورے اس میں سے نکل کے آئی ہوئی ہے الومناٹیز کے. شی ایکسپلینز ایوری تھنگ کہ کس طرح سے ہم بچوں کو ریپ کیا جاتا ہے, ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے وہیں پہ, اور اٹس لائک اے سرمنی, یو نو, اور ایسا ہوتا ہے روٹین. تو یہ بیسکلی یہ جو, تو ہم دیکھیں سبحان اللہ, جب کفار اپنے جھوٹے عشق میں تکڑے ہیں اور کر رہے ہیں, اپنی ماں کو ذبح کر رہے ہیں برو, اپنے نامحرموں سے کر رہے ہیں, تو why can't Muslims یار. لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ falling for a sin because of your nafs and intentionally pursuing ایک اسٹیج پہ آتے جانا, یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. لیکن اصل میں یہاں سے جنرل ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کمنگ بیک ٹو ہمارا جو ہے کہ یہ پھر لو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, سو واٹ شوڈ وی ڈو دین. مطلب جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں یا ہم نے خود اگر کرنا ہے, تو میں پرسنلی نا فار می آئی بلیو کہ کسی سے آپ جب محبت کرتے ہیں نا, تو اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یو شوڈ نو کہ ہو
is that person یا who is that being جس سے ہم محبت کریں. ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں نا and we don't know anything about him so we can't love him. It's impossible. آپ کو میں کہوں نا ایک فلانا ایک بندہ ہے احمد اس کا نام ہے, اس سے آپ محبت کریں, میں کیسے محبت کروں, کون ہے, کیا کرتا ہے, there needs to be something about that person or that being جس کی وجہ سے ہم محبت کریں. So اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے اگر اللہ سے ہم نے محبت کرنا چاہتے ہیں نا تو we should, the first thing is we should know who اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. میں کل بچوں کو نا ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دے رہا تھا بورڈ پہ. میں نے سوچا کہ میں نا ان کو اسرا والمعراج کا نا واقعہ ذرا بورڈ پہ اپنے طریقے سے السٹریٹ کر کے سمجھاتا ہوں. اور آبویسلی بچوں کو سمجھاتے ہو آپ تھوڑا ایکسٹرا مائل جاتے ہو, چیزوں پہ فوکس کرتے ہو, جمپس مارتے ہو, یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. تو جب میں انہیں وہ بتا رہا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ گئے, براق میں نے سارا بتایا کہ براق کیسا جانور ہے, اس کی کیسی سپیڈ ہوتی ہے, جہاں تک نظر ہوتی ہے اگلا اسٹیپ وہاں ہوتا ہے اس کا, اتنی سپیڈ ہوتی ہے. میرا بیٹا پوچھتا ہے H2R سے بھی زیادہ ہوتی ہے, میں نے کہا ہاں جی H2R سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ میں جب بتا رہا تھا نا کہ پہلے وہ اسرا کی طرف سفر تھا 1200 کلومیٹر کا تقریباً, اور اس کے بعد ٹورڈ دی اسکائی, ٹھیک ہے, فرسٹ اسکائی, سیکنڈ اسکائی, تھرڈ اسکائی, فورتھ اسکائی, یوں کرتے کرتے جب میں بنا رہا تھا نا تو آئی کوڈ فیل مائی ہیئر اسٹینڈنگ آن اینڈ, یو نو, کہ وہ ایک چیز سی فیل ہو رہی تھی مجھے, یو نو. اور پھر سیونتھ اسکائی اس پہ وہ انبیاء ملے ہیں ڈفرینٹ, اور پھر سدرۃ المنتہا, اور پھر اینجل کا رک جانا وہاں کہ یہاں سے آگے ہمیں الاؤڈ نہیں ہے, یہاں سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ, پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات, جنت دیکھنا, جہنم دیکھنا, اور پھر وہ نمازوں کا گفٹ, اور واپس آنا. وہ جب میں یہ چیزیں بتا رہا تھا نا تو ان کو تو چھوڑو, میرے اوپر اپنے اوپر وہ کیفیت طاری ہو رہی تھی بیکاز آف دیٹ پلیس. کیسا مقام تھا نا جس پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. ایٹ دا ٹائم ہی واز گوئنگ تھرو دوز ٹف ٹائمز, یو نو. ان کے چچا بھی ابو طالب بھی, وہ بھی وفات پا گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, ان پہ بھی وہ ہو گیا, وہ ان کا بوائیکاٹ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تسلی دینے کے لیے. کتنا زبردست سفر جو ہے نا وہ تھا. آپ سے وہ گرینڈیور ہے نا اللہ تعالیٰ کا, اس سے ظاہر ہوتا ہے. مطلب کتنا آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ سفر تھا 7 heavens. مطلب ایک ہیون از آل دیٹ وی نو اس وقت, جس میں بلینز آف سٹارز ہیں, اس کو, اور ایک ہیون سے دوسرے ہیون تک کا سفر آتا ہے 500 years ان what speed اللہ ہوا. برو ناسا نے جیمز ویب کی ٹیلیسکوپ نے جب امیج لی اور پکچر لی, the world was baffled. برو دیٹ از ناٹ ایون 1% آف the universe یار. ہاں یہ آپ کے 7 heaven کے فرسٹ ہیون کے اندر ہی جو کچھ ہمیں تھوڑا بہت جو ملا ہے نا, وزوین السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, ہم نے آسمان دنیا کو سجایا چھوٹے چھوٹے موتیوں سے. یعنی اب تو اوپر کیا ہے, سورہ نجم جو ہے نا, سورہ نجم جس میں سارا آتا ہے, ما کذب الفؤاد ما رأى, اور پھر جو یعنی فغشاها ما غشا. برو عجائب واللہ, یہ جو حاضر سورہ, I love this سورہ, سورہ نجم جو ہے, یعنی it is so vague and it is so generic کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم جیسے نکموں کیا بتائیں کہ کیا تھا وہاں پہ. سدرۃ المنتہا اور جو ٹری تھا بیری کا, اللہ کی مینے کے صحابہ کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں وہ کیا تھا, اس کے جو شیڈز چینج ہو رہے تھے, اور اس کی جو برانچز تھیں اور جو روٹس تھے, تمہیں کیا پتا. اور ہم یہاں جو ڈفرینٹ دبئی میں آگے پیچھے ڈفرینٹ کلرز آف بلڈنگز دیکھ کے ہم بڑا وہ ہوتے ہیں نا, میسمرائز ہوتے ہیں. آج کل تو رینبو کلرز بڑے چل رہے ہیں. وہ ٹاپک کسی اور. ویسے مجھے یہ جو سورہ ہے نا, اس میں جو چیز بہت زیادہ امیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین سن رہے تھے اور وہ سجدے میں چلے گئے آخر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ, they are مشرکین, they are so mesmerized with whatever gems it has basically. اور جب وہ اینڈ ہوتی ہے آخر میں اس کے سجدہ ہے, they all went into prostration not knowing, اور پھر ہڑبڑا کے اٹھے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا غلطی سے. Amazing man. اور مسلمان سجدے میں نہیں جاتے ہیں, یعنی ان کے دل پہلے سجدے پہ کہتے پھر وہ بعد میں کہے. ہم خود چلے جاتے سجدے میں, ہمارا دل سجدہ نہیں کرتے. مشرکین اینڈ وی لا الہ الا اللہ. ایکچولی وہی بتائے تھے نا بدر الوی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رب ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ there was this woman, she was the prisoner of war. تو نا ادھر ادھر بڑا گھوم رہی تھی, she was basically looking for her child. تو ہوتا کیا ہے کہ ہر بچے کو نا ایسے پکڑ لیتی تھی, she was assuming کہ یہ میرا بچہ ہوگا. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he took the opportunity, صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہی تھے, کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, یہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یہ تو بہت زیادہ محبت کرتی ہے اپنے بچے سے. تو رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. اور کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟
یا رسول اللہ بالکل پسند نہیں کرے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں پھینکنا پسند نہیں کرتے. سبحان اللہ, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کتنی ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں ہی کرتی ہے اپنے بچے سے. تو یہاں سے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ گلمس ہمیں ملتی ہے, ایلیبوریشن, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ماں کی محبت دیر از نو کمپیریزن واٹس ایور. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا نا کافی جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ وی آلویز ڈسکس اباؤٹ جہنم, یہاں پہ ہمیں جلایا جائے گا. ایکچولی بیسکلی وہ ہمارے ہی اعمال ہیں. اتنی حقیقت, بڑی حقیقت ہے, جیسے آپ نے بات کی یو نو دیر از فرسٹ ہیون, سیکنڈ ہیون, اور پھر اتنے عجائب ہیں, اتنی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں چھوڑی ہیں ہمارے لیے کہ ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ. وہ اصل لو ہے, ہاں یعنی اصل محبت ہے. ایون ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ دا ٹرانسپورٹیشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دا کیٹلسٹ آر 3: لو, فیئر اینڈ ہوپ. یہ تینوں ہم دنیا میں ایز اے کیٹلسٹ پلے کرتے ہیں ٹو بی کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بٹ فیئر اور ہوپ ختم ہو جائے گا, گر جائے گا, اصل لو باقی رہے گا. فیئر اور ہوپ جنت میں ختم ہو جائے گا. اٹ از دا لو دیٹ از ریئل, جو اصل ہے نا وہ محبت ہے. سو جب محبت ہوتی ہے نا, اچھا اس پہ نا میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ اللہ لوز اس اینڈ پیپل بلیو ان اٹ. ڈاؤٹ یہاں پہ ہے ہمیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ سے, ہماری محبت سچی ہے جھوٹی ہے. بیکاز اٹ از اے لافلی اسٹیشن. اف آئی آسک ایوری ون اپنا ہاتھ کھڑا کریں اللہ سے محبت کرتے ہیں نہیں, تو پورا ہال ہاتھ کھڑا کرتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ اوکے لیٹ می ٹیسٹ مائی سیلف, تقاضے بھی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کچھ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ہارڈ شپ سے گزرنے کے لیے تیار. بیکاز وین یو لو سم ون, آپ اس کے لیے ہارڈ شپ سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے یہ جو ایسنس ہے نا لو کی, یہی تو نہیں ہمیں سمجھ آ رہی. اینڈ آئی تھنک ہمیں, آپ کہہ رہے ہو نا شاید لوگ ہر کوئی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتا ہے, بٹ آئی تھنک ہمیں یہ جو اسٹیٹمنٹ کی جو میننگ ہے نا وہ صحیح سمجھ آ نہیں رہا. یو نو وین یو لو, آپ کسی اس کو آسان طریقے سے سمجھیں نا, کسی چیز سے جب ہم محبت کرتے ہیں نا تو دیٹ لو شوڈ ریزلٹ ان سم فارم این ایکشن. مطلب میں کسی چیز سے, میرا شوق ہے نا کسی چیز کا, مجھے محبت ہے, لیٹس فٹ بال سے کھیلے, تو آئی ووڈ کوئی اپرچونیٹی نظر کہ فٹ بال کھیلیں گے, میں ٹھک کر کے کھیلنے چلا جاؤں گا, کچھ ایسا ہوگا. یو نو ایک شوق دل میں وہ ایک چیز ہوتی ہے, دل میں جو ہوتی ہے وہ جوارے پہ نظر آتی ہے اور لمز پہ نظر آتی ہے. جب ہمارے وہ اللہ سے وہ محبت نہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو ایون لمز کے تھرو ایون جو کر بھی رہے ہوتے ہیں, جیسے نماز ہوگی, چیزیں ہوگی, تو اس کے اندر وہ محبت والی فیلنگ نہیں آ رہی نا. اینڈ آئی تھنک ون آف دا تھنگز میں نے اپنے لیے بھی ٹاسک رکھا ہوا کہ آئی ول بی انشاءاللہ ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ. یار اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں میرے خیال ہے, دس از ون آف دی بگیسٹ ریزنز. جانتے نہیں واللہ, سمپل. یار اللہ تعالیٰ کے یو نو نام میں سے ایک جو نام مجھے پرسنلی بڑا پسند ہے وہ ہے الفتاح, the one who open اب کیا چیز, opens the door of mercy, opens the door of guidance, opens the door of risk. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ الخبیر ہے, مطلب آپ کے ڈیپسٹ سیکریٹس اور آپ کے بارے میں جو شاید آپ بھی جانتے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مطلب دس از سو پرسنل نا, آپ کو لگتا ہے یار اچھا دیر از سم ون ہو نوز, میں جس مرضی مشکل سے گزر رہا ہوں, جس مرضی پریشانی سے گزر رہا ہوں, باقی لوگوں سے شیئر کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ نوز میرا دل کا اندر کا حال نا ٹرولی. اینڈ یو نو اینڈ یو کین ٹاک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ وین یو نو اباؤٹ دس ورڈ نا الخبیر, تو آپ کو کوئی پریشانی ہو نا, you don't need people to lean on. Exactly. You don't need shoulders. آپ کہتے ہو انی اشکو بس فی حوزن اللہ. اچھا یہ آپ جب اکیلے ہوتے نا پھر ہوتے لوگوں سے نہیں ہوتے, آپ لوگوں کے سامنے تگڑے ہوتے ہو. As far as the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala, مجھے جو چیز تھوڑی سی زیادہ وہ ہمبل کرتی ہے نا, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی for the lack of better word personality کے بارے میں سوچنا ہے نا, ذات کے بارے میں, ذات کے بارے میں. How is Allah subhanahu wa ta'ala as a ذات, مطلب he is a king, he is a بادشاہ, اور وہ کس جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس تک پہنچنے کے لیے کتنے مراحل ہیں, ٹھیک ہے, اس نے یہ ساری جو ہے نا وسعتیں بنائی ہیں, اور اسی طرح سے اپنی کریشن کے اندر بھی ڈیپتھس جو ہیں وہ اسی وسعت کے اعتبار سے رکھی ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں بھی اور اس تخلیق کے اندر بھی, حتیٰ کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اب دیکھیں اتنے میگنیفیسنٹ یعنی ہوتے ہوئے بھی اب ہم وی آر انسگنیفیکنٹ, ہماری کیا ویلیو, کیا حیثیت ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ, ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ندا دیتے ہیں نعم یا عبدی,
مطلب such a king responding to you insignificant, you know. No Bro, strings ہم بڑے attached. رکھے واللہ ہم بڑے گستاخ ہیں یار. ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا وہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے کی دروازہ آپ کا ناک کرے گاڑی کا ونڈو اور کہے کہ یار پیسے دینا اور ادھر دیکھ رہا ہے, پیسے دینا یار ادھر دیکھ رہا ہے, ہاؤ وڈ یو فیل؟ آپ مڑ کے اس حدیث میں آتے ہیں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ مبارک آپ کے سامنے لے آتے ہیں, اللہ اکبر, آپ کو فوکس دیتے ہیں, اور جب انسان ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یو آر ڈسٹریکٹڈ, یعنی ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی, اور امیجن میں وہاں سے اپنے خیالات کا سوچنا شروع کر دوں اپنے بزنس کا اور بچوں کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کہ اچھا ایک بڑا پرائیویٹ مومنٹ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. سبحان اللہ, whenever I ask دعا to اللہ سبحانہ وتعالیٰ, بہت دفعہ نا مجھے امبیرسمنٹ ہوتی ہے, گلٹی فیل ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اتنا گیا گزرا ہوں, اتنا میں کمزور ہوں, مجھے صحیح طریقہ بھی نہیں آتا کہ میں آپ کو کیسے ایڈریس کروں, کہیں گستاخی نہ ہو جائے. واللہ آئی آلویز آسک مائی سیلف کہ آپ کو میں آپ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, از دیر اینی بیٹر ورڈ آئی کین ایڈریس یو ود. کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا اللہ تو ایسے کر دے, آئی مین دس از شاکنگ, تو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم, واللہ آئی فیل امبیرسڈ گائز, آئی مین سیریسلی. تو میں کہتا ہوں اے اللہ آپ نے ہی بچانا ہے. یا شیخ ہارون رشید کو غالباً, یا ایک اور بڑا خلیفہ تھا ملک بن مروان تھا غالباً, ان میں سے کوئی ایک, کسی نے اس کے نام سے پکارا جیسے ہارون, تو وہ غصے سے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے حرم میں طواف کرتے ہوئے, تم نے مجھے میرے نام سے, ہاؤ ڈیئر یو کال می ود مائی نیم. تو اس نے کہا میں تیرے سے بڑے کو بھی اس کے نام سے پکارتا ہوں. اس نے کہا میرے سے بڑا کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ. کہتے میں بھی اپنے رب کو اللہ ہی کہتا ہوں, اللہ یہ دیتے, اللہ یہ دیتے. کہتے جب تیرے سے بڑا اور تیرا خالق ہے تو اس میں اللہ کہہ رہا ہوں, تو who are you? You're nothing. دیکھیں انسانوں کی کچھ کوالٹیز ہیں نا, اور ان کوالٹیز کی ایکسٹریم جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. تو سبحان اللہ, ہمیں اچھا نہیں لگتا نا کہ ہمیں کوئی نام سے پکارے, ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑے ہوتے ہوئے ہیوملٹی کی بھی ایکسٹریم اللہ تعالیٰ کے اندر ہی ہے. امپرفیکٹ ہے نا, ہماری سمجھ بھی امپرفیکٹ ہے, ہمارے ایکسپریشن بھی امپرفیکٹ ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کے تو نام اور صفات جتنے بھی ہیں نا وہ پرفیکشن میں, ان کی مرسی وہ ہماری مرسی کی طرح نہیں ہے نہ, اللہ تعالیٰ کی فورگیونیس وہ ہماری والی نہیں ہے. کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے نا کہ کوئی بندہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہے, ٹھیک ہے, اس کا اتنا بڑا مقام ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایوری سنگل پرسن کی ایکسیس میں بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عہدے پہ فائز کسی نے کیا نہیں ویسے, ہاں یعنی اس کا سب کچھ اس کا ہے, everything belongs to it, everything belongs to him, the order and the might اس کے and لیے کوئی dignity. مثال ہو نہیں سکتی. لیکن تکبر کسی کو سوٹ نہیں کرتا نا برو, اس کو سوٹ کرتا ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا برو سجدے کی دعا ہے یہ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ, میں آپ سے, آپ کی پناہ میں آتا ہوں, آپ سے, یعنی, اور پھر کہا لا نحصی ثناء علیک, ہم آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک, تو ویسا ہے جس طرح تو نے اپنے آپ کو بیان کیا. تو اللہ کے بارے میں بات کرتے کرتے نا انسان بہت ڈرتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کرتا ہوں جو رب, میں سمجھ رہا ہوں کہ تعریف ہے لیکن کہیں اس کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے, because ہماری انڈرسٹینڈنگ لمیٹڈ ہے نا. یہ باتیں سوچتے ہوئے نا پھر مجھے سمجھ میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ساری رات کھڑے رہتے تھے اللہ کے سامنے, اور ایک آیت ریپیٹ کر رہے ہیں, اور اٹس بیسیکلی a form of humility and just standing in front of Allah subhanahu with adab, you know. شیخ علی میں نے اس میں ایک چیز بتاؤں برو, جب آپ کو محبت ہوتی ہے نا اپنی بیوی سے, یا کسی میں جنرل مثال میں جو یوتھ ہماری سن رہی ہے, اس کو کسی گرل فرینڈ سے محبت ہے, جتنا بھی گفٹس دے دے گا نا وہ, جتنے بھی پیسے خرچ کر لے گا, جتنا بھی کرے گا, اگر صحیح معنی محبت ہے نا برو, ہی ول بلیٹل ہز ایکشنز ان فرنٹ آف ہر, کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تمہارے لیے آج تک, آئی ڈیڈ نتھنگ فار یو, یو ڈیزرو فار مور دین واٹ آئی ہیو ڈیڈ, رائٹ. جب انسان سے اللہ سے محبت ہوتی ہے نا, محبت ہوتی ہے باقی میں, پھر برو واش روم سے نکلتے ہی غفرانک منہ سے نکلتا ہے کہ یار اب تیرا ذکر واش روم میں بھی نہیں کر سکا میں. پھر تہجد میں لمبے لمبے وہ گزارنے کے بعد بھی گھنٹے, پھر جب پوچھا جائے نا, بیوی پوچھے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, آپ کیوں اتنی عبادت کر رہے ہیں, تو پھر انسان کہتا ہے افلا احب ان اکون عبدا شکورا, میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آپ نے بھی ایگزامپل دی نا, کسی سے محبت کرتے ہیں, اس کو گفٹ دیتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں. اگر ہم اس کو دوسرا کریں جو جس کو مل رہے ہو نا اتنا کچھ, ٹھیک ہے, وہ کیا لو ریٹرن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا. ہم لوگ تو غرق ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بلیسنگس کے اندر. لائک وی آر جسٹ 24 ہر اسپلٹ سیکنڈ میں ہم اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں.
So, you know, کل بھی میں جو ابھی ہاسپٹل میں کچھ ایسا تھا نا, اور جب میں نکلا ہوں برو, جب میں گاڑی میں باہر نکلا نا برو, اٹ واز اے بگ بلیسنگ کہ میں باہر نکلا ہوں. اللہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکلا ہوں, میں نے ڈے لائٹ دیکھی ہے اور میں نے لوگ دیکھے چل رہے ہیں برو. مائی سیلف گوئنگ ٹو دا شاہین کیمسٹ اور ڈی واٹسن نا برو, اٹ واز آئی واز تھنکنگ یار اٹس اے بگ بلیسنگ مین, آئی ایم فری ناؤ, آئی ایم ناٹ ان دا ہاسپٹل رائٹ ناؤ. برو یقین جانے وہ نعمتیں جو انسان بالکل بھی لٹل کرتا ہے اور کبھی سوچتا بھی نہیں ہے. برو ایک صومالین تھا جو بالکل صحرا میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی بلیسنگ کیا سارا نہیں ہوا اسے. برو اس سے پوچھا کہ کیف حالک کسی شخص نے, تو کہتا ہے واللہ نحن فیہ زحام من النعمہ, ہم میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوب رہا ہوں. میں اس نے یہ کہا برو, اس نے کہا کہ میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوب رہا ہوں اور اللہ کی نعمتیں ہر طرف سے مجھے پکڑنا چاہ رہی ہیں اور پھر سمجھ نہیں آ رہی میں کس کا شکر ادا کروں. اور اس صحرا میں بیٹھا ہوا تھا برو. برو ہماری زندگی میں اتنی لیوشنس ہے, اتنا یعنی اولاد سے حق کر لینا, جو اولاد یعنی فار ایگزامپل آپ سے یعنی اللہ نے نہیں چھینی, جیسی اولاد جس کو خدا نہ خاصا کوئی ڈیزیز ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہو, یا رات کو سو جانا, یا پھر آپ کا دن گزارنا بغیر دوائیوں کے, آپ کا ایکچولی آپ دیکھیں نا صحت ہونا, پیرنٹس کا زندہ ہونا, وائف ہونا, بچے ہونا, مطلب کتنے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ہے, جن کے پیرنٹس نہیں ہیں, کتنے لوگ تنہا ہیں جن کے پاس مال کے لیے مطلب لوگ کے ایسے لوگ ہیں جن کو صبح نہیں پتا کہ یار دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا آئے گا کہ جو پیپل آر وشنگ ان دی ہاسپٹلس کہ ہم بس صحت مند ہو جائیں اور کچھ بھی نہ ہو, اور کچھ بھی نہ ہو, چاہے پیسے نہ ہو, ایک روپیہ نہ ہو برو, ہم واپس جو ہے نا صحت کے ساتھ روڈ پہ آ جائیں. ایک سیکنڈ لگتا ہے, ایک سپلٹ سیکنڈ. ابھی ہم جو ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ صحت جو ہے نا وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہوئی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ رائٹ ناؤ وی ڈونٹ نو کہ ہمارے جسموں کے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بیماری, لیکن اگر کچھ ہو وہ کسی طرح سے ایک دن صبح اٹھیں گے تو کچھ بیماری ہو, کیا کر سکتا بندہ. اچھا برو یہ دیکھیے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم کتنا کم جو ہے نصیحت پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے. تو ایک پروفیسر تھے وہ بتا رہے تھے کہ میں ہمارے اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, بہت شرارتی تھا, اور یہاں تک کہ ہم سارے اسکول میں جو پروفیسرز ہیں ٹیچرز ہیں دعائیں کرتے تھے کہ آج کے دن اسکول نہ آئے. تو بڑا شرارتی تھا, اور ہوا کیا کہ اس نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹریول, یو کے جانا تھا اس نے, کسی اور باہر کنٹری میں پڑھنے کے لیے جانا تھا. تو پھر غائب ہو گیا. ٹیچرز نے بھی الحمدللہ کہا الحمدللہ یار اسے جان چھوٹی ہے. تو کچھ سالوں بعد وہی لڑکا واپس آتا ہے اینڈ ہی واز ہیونگ اے لانگ بیئرڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو آیا السلام علیکم, وعلیکم السلام, ٹیچر سے میرا ٹیچر, وہ پروفیسرس کہہ رہے ہیں کون بندہ ہے, پہچان نہیں پائے. تو کہتے ہیں ذرا مجھے بھول گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کون ہو بھائی, سر وہی. پھر نا پہچان لیا, بولتے ہیں تجھے کیا ہوا ہے, تو یعنی تو اچھا خاصا پہلے تھا, تجھے کیا ہوا دس بیئرڈ اینڈ آل. پہلے اچھا خاصا تھا, ابھی اینڈ سو فائز اے ویری پروفاؤنڈ اسٹوری برادرز. کہتے ہیں کہ سر میرے ساتھ نا ایک واقعہ ہوا تھا. میں جا رہا تھا روڈ پہ پیدل, تو مجھے پیچھے سے نا گاڑی نے آ کے ہٹ کیا تھا. تو اتنے برے طریقے سے ہٹ ہوا تھا, مجھے نہیں پتا میں زندہ کیسے بچا. تو مجھے لوگ پھر لے کے گئے ہاسپٹل میں, اور وہ جو کیا وہ پلاسٹر لگاتے ہیں وائٹ کلر, کیا اس کو کہتے ہیں, پلاسٹر لگایا, اور کہتے ہیں کہ میری فل باڈی میں پلاسٹر لگا ہوا تھا. اور ڈاکٹرز نے یہ سجیسٹ کیا کہ اس بندے کو, اس کی اگر بونس سیدھی کرنی ہے نا, اس کو الٹا لٹکانا پڑے گا. تو بولتے ہیں کئی دن he talked about some weeks اس کو الٹا لٹکایا ہوا تھا تاکہ اس کی ساری حالت دوبارہ درست ہو جائے. بولتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. بولتے ہیں مجھے ایک جگہ پہ ایچنگ ہو رہی تھی, میں ڈاکٹرز کو چیخیں مارتا رہا کہ مجھے پلیز یہاں سے ہلکا سا ایچنگ کر دو, ہلکی سی خارج کر دو, میں نہیں کر پا رہا. تو پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں خارج بھی نہیں کر پا رہا. اٹ چینجڈ می. اس لیے آج آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں, میں ایسا ہوں. ہم نعمتوں کو تو چھوڑ دیں, اس کے بارے میں تو ہم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں, ہم لوگ کبھی بھی یہ حق ادا نہیں کر سکتے. وائی از اٹ دیٹ دی اینجل سیڈ سبحانک یا رب ما عبدناک حق عبادتک. اللہ اکبر. اٹس ویری پروفاؤنڈ کہ فرشتے تو وہ مخلوق ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وہ فرشتے جب سے ان کو پیدا کیا گیا تھا وہ سجدے کی حالت میں ہیں, اور جب تک زندہ رہیں گے وہ سجدے کی حالت میں ہی رہیں گے. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا, سب کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا, جب ان کو دوبارہ
ریزرکٹ کیا جائے گا, سب سے پہلا کلمہ جو وہ ادا کریں گے, the first statement they would say سبحانک یا رب ما عبدناک حق عبادتک, اے اللہ آپ پاک ہیں, ہم نے جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی. Where are we standing? برو اللہ تعالیٰ پھر بھی اینجلس کو نہیں کہتا کہ مانگو مجھ سے کچھ مانگتے ہو. برو ہم جیسے ہماری نہ نمازوں میں خشوع نہ ہماری عبادات, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہتے ہیں رات کو آگے کہ ہے کوئی مانگنے والا. اللہ برو ہم اتنے بے وفا ہیں کہ ہم اٹھ کے نہیں مانگتے, ہم اٹھ کے نہیں مانگتے. حل من تائب اتوب لہ, اللہ اکبر, کوئی ہے جو مجھ سے توبہ کرنا چاہے میں تو اس کی توبہ قبول کروں. وہ شیخ محمد حسان نے بھی واقعہ سنایا تھا نا, کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, ہی واز اے ملٹی ملینئر, کہتے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور وہ سائڈ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایکسیڈنٹ میں اتنا فیٹل ہوا, فیٹل تو نہیں تھا, بچ گئے وہ, کہتے ہیں کہ میں ساری باڈی میری پیرالائز ہو گئی, گردن سے نیچے تک آئی واز کمپلیٹلی پیرالائزڈ, صرف میں بات کر سکتا تھا اور میں دیکھ سکتا تھا. اور سبحان اللہ, اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو ڈرائیور تھا بالکل بچ گیا, اسکریچ بھی نہیں ہوا اس کو. کہتے ہیں وہ ڈرائیور میرے سے لائل تھا, میرے ساتھ رات گزارتا تھا اور ٹائم اسپینڈ کرتا تھا, میری سارے دن خدمت کرتا تھا. کہتے ہیں ایک دن میری رات کو نا مجھے کمر پہ نا ایچنگ ہو رہی. پیرالائز اگر آپ ہو نا تو ایچنگ تھوڑی بار کو فیل ہوتی ہے, دیر از سم ٹائپس آف پیرالائزیشن. تو میں نے سوچا کہ یار کتنا عجیب لگے گا, سارا دن میری خدمت کرتا رہا, ابھی تھکا ہے سو کے, میں اسے اٹھاؤں تو کتنا برا لگے گا. تو کہتے ہیں کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں $600 million تھے. کہتے ہیں آئی واز ریڈی ٹو پے $600 million ٹو اینی ون کہ میری کمر پہ آ کے اسکریچ کر دو بس. مجھے اتنی ایچنگ ہو رہی تھی. 600 million کیا ہے برو؟ اور برو آپ جو ہے نا, یعنی جس سے محبت کرتے ہیں نا برو, وی لو ٹو ٹاک ٹو دیم, وی لو ٹو ہیو پرائیویٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا برو کبھی اگر تہجد کی نماز نہ پڑھ پاتے نا سفر کی وجہ سے, برو اگلے دن 12 رکھتے پڑتے تھے. ہی وڈ آلویز میک اپ. میں نے اللہ کے ساتھ جو پرائیویٹ مومنٹ تھا وہ نہیں گزار سکا, تو اگلے دن 11 رکھتے ہیں اور ساتھ ایک وتر کو 2 کر کے, جو طریقہ ہے 12 رکھتے ہیں. کوئی سنتیں رہ جاتی نا لیکن سے وہ اللہ کے نبی دوبارہ پڑھتے تھے. ان کو اب تو رہ کے زور کی سنتے جو ختم ہو گئی, وہ پڑھتے تھے تاکہ آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اپ ود مائی جو ہے نا, وہ جو ایک بارہ میرا, اف یو لو سم ون, آپ کی فیانسے سے یا شادی نہیں ہوئی ہو, آپ فیملی کے ساتھ گھوم رہے ہو, آپ وہ اکیلے جا رہے ہوتے ہیں, فیملی ساری یہاں کھانا کھا رہی ہے, باربیکیو کر رہی ہے, بیکاز یو کریو فار دا پرائیویٹ مومنٹس. بٹ اف یو آر ناٹ کریونگ فار دا پرائیویٹ مومنٹس ان رمضان, جب روزانہ رات کو فرشتے اعلان کر رہے ہیں یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کو پانے والے اب تو ایفرٹ کر, اب تو کمفرٹ زون سے باہر نکل, اب تو آگے بڑھ. وہ یا باغی شر اکثر, اے شر کو چاہنے والے اب تو رک جا, اب تو رمضان آ گیا, جنت کے دروازے کھل گئے ہیں, جہنم کے بند ہو گئے ہیں, ابھی تیرا نفس تجھے نہیں روک رہا. یار اتنی نعمتیں عطا کرنے والا یہ رب جو ہے, ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, فرشتے نہیں کر سکتے جو اتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہیں اور جنہوں نے کوئی گناہ بھی نہیں ہے, ہم تو گناہوں میں اوپر سے نیچے تک ہیں, تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا, ہم تو شاید کوشش بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہم سے جو ہے وہ اتنی منیمم ہے, اور اس منیمم ڈیمانڈ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وعدہ کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ظرف ہے, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا ظرف ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ 5 چیزیں تم کر لو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور یہ چند چیزیں, اور یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ جوائن کر لو, اور یہ اسی میں مر جاؤ, جنت تمہارے لیے. حالانکہ ہم جنت بھی ڈیزرو نہیں کرتے, ہمارے ویسے اعمال کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ, وہ ہے نا موضوع صوتین, وہ جو ایک چھڑی کے برابر, یا وہ جو اپنے جو جانور کو ہانکنے کے لیے یوز کیا کرتے تھے, کہ اتنی جگہ بھی بندہ دنیا و ما فیہا, جو بھی دنیا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو جنت میں. زیبا ایگزامپل دیتے ہیں بڑی اچھی, کہ وہ ایک بندے کو آپ رکھیں نوکر چائے بنانے کے لیے, تمہارا کام صرف روزانہ چائے بنانے ہے, لیکن سیلری جو ہے تمہاری 30 کروڑ ہوگی ہر مہینے, صرف تم نے دوپہر کو چائے دینی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ یو گیٹ 30 کروڑ روپیز. ہمارا یہ حساب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چند ایفرٹس تم کر لو, تھوڑی چیزیں نہیں کرنی, تھوڑی سی کرنی. 30 کروڑ بھی لمیٹڈ چیز ہے نا, 30 کروڑ تو لمیٹڈ ہے. جنت از ختم نہ ختم ہونے والی. اگر آپ ویب کو راؤنڈ میں کر لینا تو اتنا سی پلیس بنتی ہے. دس پلیس ان جنہ از بیٹر دین ایوری تھنگ ان دس ورلڈ کنٹینز. اور وہاں پہ آپ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے, آپ اس رب کو دیکھو گے. No, I think we should be, just Ramzan mein na, we should be spending as much
time just remembering Allah. So چلتے پھرتے ذکر کریں, اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کریں, ان کو سمجھیں, ان سے دعا کریں. You know, use the names of Allah subhanahu wa ta'ala in our du'as. اور اتنا فرق پڑ جاتا ہے نا کہ آپ کی جس سچویشن جس ٹائپ کی دعا ہوتی ہے نا اس سے ریلیونٹ آپ کو 4 نام ضرور مل جائیں گے. اینڈ یو ول میک یور دعاز اس پاورفل, اتنی پاورفل دعا ہو جائے گی وہ دل سے نکلنا شروع ہو جائے گی. اینڈ the other thing is, you know, اپنے یہ شرط جو آپ بتا رہے ہو نا, this is a sign of Allah's love. یعنی اگر کوئی انسان اپنی گرل فرینڈ سے پیار کرتا ہے یا کسی بھی اپنی فیانسے سے پیار کرتا ہے, he would love to talk to her. جو رات 12 سے 7 کے پیکیجز ہوتے ہیں یا 5 کے پیکیجز ہوتے ہیں, یہ بھی خالہ سے بات کرنے تو نہیں ہوتے نا, یا کس سے بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں آپ, یعنی حرام ریلیشن شپس. اینڈ پیپل ٹاک اینڈ ٹاک اینڈ دیر آر پیپل ہو نیور وانٹ ٹو اینڈ دا کال. نہیں مجھ سے یعنی I have seen bro, I have seen. Or you have They don't experienced. want to experience. دونوں جالیاں میں He bro. has seen himself in the mirror. People don't want to end the conversation. آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. آپ پہلے اب آپ جہاں پہ پیپل کہہ رہے ہو نا, اصل میں آیا ہے. People are not gonna believe it's people. Okay. اتنے سادہ لوگ Now it's over. Let's move forward to something else, bro. Now it's over. تم لوگ جیسے دودھ کے دلے ہوئے ہو, میں بھی کھولنے جاؤں نا تمہاری بات ہے. بہت پاکیزہ ماشاءاللہ. کون سا پیکیج ترین اور کا ڈیجوز تھا نا, تو آپ کا Talk shock تھا bro. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں, I have seen people, I don't know who are those people کہ وہ طاہا کے سامنے بات کر رات کو موٹیویشنل اسپیکر کو فون کر کے بتاتے ہیں یا ہم نا ابھی بات کرنے لگے. اللہ تو خیر, you love to talk, right? عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ if you claim to love Allah, then present yourself to the Quran. اپنے آپ کو قرآن پہ پریزنٹ کرو کہ تمہارا قرآن سے تعلق ہے. if you love Allah, یعنی if you want to talk to Allah and you love him, اپنے آپ کو قرآن پہ پیش تو کر کے دیکھو کہ میرا ٹائم کتنا گزرتا ہے اللہ کی طرح. I want to talk to him, یا مجھے کہتا ہے یار کیا بات کریں, کیا بھی قرآن پڑھنا پڑ جائے گا, آدھا گھنٹہ کب گزرے گا, کب پارا ختم ہوگا. رمضان میں ہر بندہ دن میں پارا پڑا ہوتا ہے نا, یہ پارا کب ختم ہوگا یار, جلدی کرو, ابھی اتنے پیجز رہتے ہیں. یعنی you're not in love then. تو یہ اگر کانشیسنس میں سمجھتا ہوں اس رمضان میں ہم ڈیولپ کر لیں نا اللہ تعالیٰ کی, تو اٹ ول بی اے بگ چینج ان آور لائفز, ان آور عبادت, ان ہر چیز میں ایوری تھنگ, یو نو, اپنے ڈیلی روٹین کے کاموں میں, مزاج پہ آپ, یو نو, یو جسٹ آلویز فیل کہ یار میں تو اللہ کی نا اوور ویلڈ بائی دا نیمز. تو آپ کو نا میں بتاؤں دوسروں پہ غصہ بھی نہیں آئے گا, کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوگی. یو نو یور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنا چینج ہو جائے گا, ایوری تھنگ لکس کچھ بھی نہیں لگتی when you compare it with اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور آپ کا ریلیشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, آپ اللہ تعالیٰ کی پھر بات ماننے میں آپ کو جھجک ہی نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کا مائنڈ سیٹ اتنا وہ سکون ہو جاتا ہے نا. اس سے نا جو ایک نارمل روٹین ہے نا, مونوٹنی سے بریک کریں پلیز, اور اللہ سے باتیں کریں, اللہ کو یاد کریں. کیونکہ ایک شخص ہے غالباً تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں المحب المفدوع, جو پیار میں ہوتا ہے نا وہ ایکسپوزڈ ہوتا ہے. the one who is in love is exposed. کیونکہ علامت الحب دوام الذکری, یہ حب کی محبت کی علامت ہے ہر ٹائم زبان پہ ذکر. برو ایک میں شخص سے ملا, میں وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, جس کو میں کاؤنسل کر رہا تھا, تو بار بار وہ اس لڑکی کا ذکر کر رہا ہے, بار بار. وہ گھنٹہ میں کاؤنسل کرتا رہ گیا, اس نے ڈچ بھی کیا تھا اس سے اور سب کچھ کیا تھا, بٹ ہی واز آلویز ریممبرنگ. جب بھی مجھے وہ ملے, بیکاز اس نے مجھ سے شیئر کی تھی, ہی واز کانسٹنٹلی ریممبرنگ ہر, ہی واز obsessed. سبحان اللہ, جو شخص اللہ سے محبت میں ہوتا ہے نا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو پھر وہ اللہ کے ساتھ ہر ٹائم اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی 70 سے 100 دفعہ ایک محفل میں اللہ کو یاد کرتے تھے, اور میرے دن گزر جاتے ہیں میں اللہ کو یاد نہیں کر پاتا. تو آئی ایم ناٹ دا ون ہو لوز ٹو فریکوینٹلی ریممبر ہم آن مائی ٹنگ. یار اپنی محبت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے نا اسلام کا مزاج جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو نا اوور دا پیریڈ آف یور لائف ایک چیز پروو کرنی پڑتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ یو ڈیڈ سم تھنگ فار ونس, یو نو. ایون اگر ہم اس کی بات کریں کانشیسنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں آئی ایم شیور ہم ان سے گزر چکے ہیں, اینڈ وی ہیو فیلٹ دیٹ فیلنگ آف رائزنگ دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, انکریز آف لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, رائٹ. لیکن کانسٹنٹ ایفرٹ چاہیے, کانسٹنٹ اینڈ کانشیس ایفرٹ چاہیے ٹو ایکچولی میک اٹ اے روٹین that we have this feeling vibrant in our heart. لائف اسٹائل ہے جو آپ کے جس میں یہ اللہ کانشیسنیس آئے گی. that's a lifestyle which you live every single day, and جو آپ نے بات کی اس کے لیے ایفرٹ چلتی رہے گی, اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور میں صرف ہمارے یوتھ یہ پوڈ کا ذکر ہوتی ہے کہ ہم بات کریں ایک آئیڈیل سچویشن کی بھی. اگر آپ لوگ تھوڑا سا سلیک آف کر رہے ہو, لیزی ہو, گر جاتے ہو, تو پلیز اسٹارٹ ود بیبی اسٹیپس.
اور کم از کم اپنے پہ یہ فرض ہو یار 5 وقت نماز پڑھنی ہے. ویژن کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. بالکل اس کی وجہ سے آپ کانشیسلی ایفرٹ کر سکو گے. اگر تو آپ کا ویژن یہ نہیں ہے نا جو ہم نے آج باتیں کر رہے ہیں, اگر ویژن یہ نہیں ہے تو پھر آپ کانشیسلی ایفرٹ نہیں کر سکتے. اور جو بالکل ابھی لیول 10 پہ کھڑا ہے نا, 0 پہ ہے, ہم اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ ہر ٹائم اللہ کا ذکر کرے گا تبھی محبت کرنے کے ثابت ہے. ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑنا شروع کرو, اللہ کے بارے میں جاننا, اللہ کے بارے میں جاننا شروع کرو, نمازیں پڑھنا شروع کرو. اینڈ ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ کہ میں اللہ کا ذکر اس طرح سے نہیں کر رہا, بیکاز جب ہم بہت ہائی ایمبیشیس ہائی گول سیٹ کر لیتے ہیں نا, اینڈ وی آر اوور ایمبیشیس اینڈ اوور آپٹمسٹک ان میکنگ گولز, تو جب وہ نہیں اچیو ہو پاتے تو بندہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے, یار 5 رمضان گزر گئے میں نے اپنے گولز اچیو نہیں کر پائے. سو ہر بندہ اپنے حوالے سے ایفرٹ کرے اور بس اپنے اللہ سے نا محبت, گو تھرو ہارڈ شپ پلیز, گو تھرو ٹیک ایکشن. آئی تھنک کبھی بار نا ہم پلاننگز اور گول سیٹنگ میں اتنے انوالوڈ ہو جاتے ہیں کہ ایکشن والا اسٹیپ رہ جاتا ہے. الوی اپنی بات کر رہا ہے, دیکھیے الوی تو دل سے نہیں کی ہے بات. آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے نہیں کر پاتے, جو نہیں کر پاتے. لوگ دیکھے نہیں, یو نو دس بیکاز ایک کوٹ بھی ہے, ایک کوٹ بھی ہے, پلاننگ وداؤٹ ایگزیکیوشن از میئر ہیلوسینیشن. اچھا, یعنی وہ جو آپ بات کر رہے تھے. سو یو نو وہ بات ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ سے نہیں بھی ہو رہا نا, جسٹ وٹ ایور یو کین ڈو, یو نو جیسے آپ نے جن لوگوں کی بات کی نا کہ نہیں واقعی کچھ سمجھا, کچھ جو سمجھ آ رہا ہے ڈو سم تھنگ, اسٹارٹ وتھ جو آپ کو آسان لگتا ہے, جس کی آپ کو نالج ہے, جس کے آپ کی مطلب گھر میں اگر وہ کوئی ماحول بنا ہوا ہے, کچھ سن رہا ہے, آپ کہیں چلیے یار میں بھی یہ سن لیتا ہوں. وٹ ایور از کمفرٹیبل ایزی فار یو, اسٹارٹ ود دیٹ. ڈونٹ اپنے آپ کو بہت زبردستی مشکل میں نہ ڈالو, آسان چیزیں چھوڑ کے مشکل کرنا شروع. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نا جب پوڈ کاسٹ ختم ہو گیا نا تو مغیرہ نے بڑی سی پیاری بات کی برو, ماشاء اللہ, اللہ مبارک, کہتا ہے کہ sometimes نا we focus a lot on the quality, اور اس کوالٹی کو اچیو کرنے کے چکر میں ہم سے کوانٹٹی بھی رہ جاتی ہے. صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے, وہ کوانٹٹی کو لازمی پورا کرتے تھے. کبھی کبھی آپ کو قرآن پڑھنا ہے, آپ کو بیشک سمجھ نہ آ رہی ہے, آپ پڑھ لو یار, آپ پڑھو صحیح, ایک دن آئے گا سمجھ آئے گی. بالکل. اللہ کے نبی فتح مکہ کے ٹائم پہ انہوں نے ایسی رکھتیں پڑھی جو کہ بہت لائٹ تھیں. لائٹ مینس کہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھی, یعنی اس نے تو کر کے بھی دکھایا, میں بھی نہیں کروں گا, لوگ شاید اس کو ہضم نہ کر پائیں, کہ بالکل رکوع کیا اور پھر کھڑے ہو گئے, پھر سجدہ کیا, پھر کھڑے ہو گئے, یعنی کوئکلی, تاکہ میرا جو ایک کوانٹٹی ہے نا وہ پوری رہے. اینڈ سم ٹائمز بائی ان دا پرسوٹ آف کوالٹی وی مس, نہیں اپنے کوانٹٹی پہ فوکس بھی کریں. میں نے 12 راتیں پڑھنی ہے, میں نے پورا قرآن پڑھنا, جب سمجھ نہ آ رہی ہو انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا آپ اس پہ فوکس بھی کرنا شروع ہو جائیں گے. ویسے یہ آپ نے جو بات کی ہے سبحان اللہ, میں اس چیز سے نا تھوڑا سا گزرا ہوں. جیسے ظہر کی جو سنتیں ہوتی ہیں تھوڑا سا کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اب جو 4 رکھتے ہیں سننا جو ہیں وہ پتہ ہے کہ کوالٹی ہے, اب 2 الگ الگ کر کے پڑھیں, ٹھیک ہے. الگ الگ کر کے پڑھنا زیادہ بھاری ہوتا ہے, اکٹھے پڑھنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. دوسری بات, آپ جو جلسہ استراحت کرتے ہیں فوراً پورا نہیں کھڑے ہوتے, رک کے کھڑے ہوتے ہیں, دیٹ آلسو ایڈز ٹو دا کوالٹی اینڈ پرولونگز دا اوور آل نماز. اور سنت مطابق بھی ہے, ہاں مطابق یہ کہ آپ وہ کر سکتے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہو ایک جگہ اور اگر آپ ان کو مس کرا کے کم از کم پڑھ لیتے ہو تو میں کہوں دس از فار بیٹر. یس ایگزیکٹلی, یو نو, اینڈ دس از لائٹر ایز ویل. ایگزیکٹلی, تو ایٹ لیسٹ کم ٹو دس, پھر کوالٹی آپ وقت کے ساتھ سے نہیں کوئی تو بالکل. یہ رمضان میں نا اپنی کوالٹی اپنی کوانٹٹی پہ کم از کم وہ کر لیں کہ میں نہیں کرنا ہے. یس, ڈیڈیکیٹ سم ٹائم فار کوالٹی ایز ویل, کہ یہ ٹائم میرا صرف تدبر کا ہے. اور اصل میں کوالٹی نا جتنا آپ کوانٹٹی بڑھاتے رہتے ہیں نا, پریکٹس کرتے رہو, کوالٹی ایونچولی آ جاتی ہے. یو نو, بڑی انٹرسٹنگ ایک ریسرچ ہوئی تھی, یونیورسٹی پروفیسر نے, فوٹوگرافی کی کلاسز تھیں, اس نے ایک گروپ کو کہا کہ آپ نے اس سال میں نا صرف 4 پکچرز کھینچنی, مطلب دونوں گروپ کا سیم ٹاسک تھا, لیکن کوالٹی میں دیکھوں گا بیسٹ پکچر کس کی ہے, لیکن آپ نے صرف کوالٹی پہ, یو ہیو ٹو جسٹ گو, آپ ایک بھی نہ, لیکن سال کے میں آپ کی 2 یا 4 جتنی بھی ہیں وہ لانی ہے. دوسرے گروپ کا آپ کی کوالٹی کی فکر نہیں ہے ویسے مجھے, آپ نے بس ڈیلی, پتہ نہیں ڈیلی یا منتھلی 100 پکچرز کھینچنی پر اسٹوڈنٹ, اور اینڈ میں ہم سال کے اینڈ میں دیکھیں گے کیا ہے. سو ون گروپ واز فوکسنگ آن کوالٹی, سو دے ور ڈوئنگ اے لاٹ آف پلاننگ, اینگلز اور سیٹس اور چیزیں, اور وہ ایک پکچر کھینچے پھر اس کو اینالائز کریں اچھی ہے کہ نہیں. دوسرے کو بس آپ نے کھینچی, وہ کیا یار جو نظارہ کھینچتے کھینچ. بائی دا اینڈ آف دا ایئر جنہوں نے کوالٹی پہ پیورلی فوکس کیا تھا نا, ان کی کوالٹی کم تھی ورسز دوز who had actually focused on the quantity, because انہوں نے پریکٹس کر کے they actually honed their skills to the level کہ وہ اتنی کر رہے تھے کہ وہ سمجھ, ان کو فیڈ بیک مل رہا ہے 100 times فیڈ بیک مل رہا ہے, اچھا یار یہ غلط ہو گیا, اچھا let's do this. By the end of the year
they improve. تو ہم لوگ کبھی کبھار اس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں کہ یار کوالٹی 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 اور کوانٹٹی, جسٹ فوکس آن. اور یہ منتھ تو اسپیشلی یہ کرنا چاہیے. ساتھ دل سے نکلا, صحیح بات ہے, وہ پیچھے بیٹھا ہے, صحیح بات ہے ماشاءاللہ. So inshallah I think these will be some of the things we should all be At the focusing end on. of the day I would still say کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر پا رہا نا تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے نا انسان کی, وہ انسان کا دل ہے. A humble and returning heart. You know, اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. You know, حضرت ایوب رضی اللہ عنہ ان کے سب علیہ السلام انه كان اواب, وہ رجوع کرنے والے تھے. دیکھیں نا کبھی کبھار نا بندے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر ڈیفیکلٹیز اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں. ہم لوگ نا کبھی کبھار بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا ہمارا رینک ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ یو نو فار دا سیک آف موٹیویشن کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ یعنی جب ہم خوبصورتی کی بات کریں, وی ایز ہیومن بینگز ہمیں بیوٹی پسند ہے, چاہے ہمیں اچھی کوئی سینری نظر آ جائے یا کوئی بھی جو ہے ہم لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. سملرلی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حجابہ نور, اللہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے, جو کورنگ ہے, دیٹ از نور. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کو انویل کر دیں تو جہاں تک نظریں جائیں وہاں پہ سب کچھ جل جائے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو حجاب کا نور ہے سب کچھ جلا دے. اور پھر آگے اگر ہم یہ دیکھیں سورہ یوسف میں ہمیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ہی واز گیون دی ہاف آف دی بیوٹی آف دس ورلڈ. اوکے, اگر ان کی بیوٹی دیکھنے سے ان خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, تو جب بلیورز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, سبحان اللہ ہاؤ بیوٹیفل ہی وڈ بی. تو یہ ہے کہ دس از فار دا موٹیویشن کہ ہمارے اوپر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو بھی ٹرائلز ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو آسانی سے دیکھ سکیں. سبحان اللہ. This would be the ultimate. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکیں. اللہ اکبر. بالکل. اور آخری کیس اسٹڈی شیئر کیا میں وہ کرتا ہوں کہ جب ہم نا یہ میرج مینٹرنگ یا کاؤنسلنگ کے اس میں ہوتے ہیں نا, تو بہت ساری وائفز جب آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے بس ختم کرنا ہے, خلا لینی ہے مجھے, آئی ایم ڈن ود دس پرسن. تو وہ وجہ ریزن, اس نے مجھے ذلیل کیا ہمیشہ, اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا, اس نے مجھے بلٹل کیا اور یہ وہ سارا. تو 8 سال کا ریلیشن ہے ہمارا, کچھ کا 15 سال کا ریلیشن ہے ہمارا, اینڈ دے آر ڈن. تو ہسبینڈ پتہ ہے کہہ رہا تھا کہ یار یو نو پلیز ڈونٹ لیو می, آئی لو یو سو مچ, ہنی آئی لو یو, آئی ول چینج مائی سیلف, پلیز ڈونٹ لیو می, اور ریکویسٹ کر رہا ہوتا. تو اس خاتون کا جواب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, یو ہیڈ 8 years ٹو پروو یور لو فار می, یو ہیڈ 15 years ٹو پروو یور لو فار می, اور تم نے ہر موقع پہ مجھے ذلیل کیا اور چھوڑا اور دھوکہ دیا اور ہمیشہ میری کبھی سائڈ نہیں لی. تو ناؤ یو آر سیئنگ دیٹ یو لو می, ناؤ یو آر سیئنگ دیٹ یو وانٹ ٹو چینج, یو ہیڈ 100 اپرچونیٹیز ٹو چینج, اور تم نے کتنی دفعہ دعوے کیے, بٹ آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو اینی مور. اینڈ جیسے کہ نہیں ہمیں علیحدہ ہی ہونا ہے, اگر ہم تو علیحدہ ان کو نہیں, ہم تو علماء کے پاس بھیجتے ہیں پھر. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بھی دیکھیں کہ یعنی قیامت کے دن یا ہم مرنے کے بعد نہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ناؤ ول چینج, ناؤ ول ریپینٹ, بیکاز باتیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عمل اصل شو کرتا ہے. ساری زندگی تو ہم 8 سال 15 سال 60 سال کرتے رہے, گناہ کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد چینج. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا بھی ہے کہ اب میں اگر دوبارہ ان کو بھیج دوں نا, دے اسٹل ڈو دا سیم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سائنس تو نہیں دکھائے نا, اور بار بار حجت تو اللہ تعالیٰ تمام ہر بندے پہ کرتا ہی ہے نا, سائنس دکھا کے اس کو جگا کر, یو نو. تو اس رمضان کو اسٹارٹ ایسے کریں کہ آئی وانٹ ٹو فال ان لو ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایٹ دی اینڈ آف رمضان, اور وہ اتنی موٹیویشن ہو کہ میرے اگلے 11 مہینے چل سکے انشاءاللہ, اور اگلا پھر رمضان آ جائے انشاءاللہ. سو فوکس آن دس انشاءاللہ. آج کے پوڈ کاسٹ میں یہی انشاءاللہ. میرا بلیس یو اور اللہ عمل کی توفیق. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.